अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं दुनिया स्पेशल और आज मैं मेहर बुखारी और लुकमान मुबशिर साहब इधर मौजूद हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मलिक रियाज साहब से। 8 to 9 भी खसूसी इंटरव्यू हुआ था मलिक रियाज साहब का, और आपको इससे पहले कि इस इंटरव्यू का आगाज़ करें ये बताती चलूं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें वो कर गए। उन्होंने सबसे पहले तो एक चौथा सवाल भी चीफ जस्टिस की खिदमत में पेश किया है। वो चौथा सवाल ये है कि जजेस बहाली की तंजीम जो है उसको इजाजत नहीं थी कि कोई भी मैसेंजर आए और उससे मिले, तो क्यों ये हुआ कि चीफ जस्टिस मिले एक मैसेंजर से जो खुद मलिक रियाज साहब थे? क्यों नहीं उन्होंने एतमाद में लिया जजेस बहाली तंजीम को? इस हवाले से ये चौथा सवाल भी उन्होंने कर दिया। वो ये भी कहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ मेरा सच है, साथ साथ ये भी कि एतजाज एहसन ने मुझे मायूस किया है, और ये भी कि हर चीज खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप असरअंदाज क्या नहीं हुए अदालतों पे, आपने कोशिश नहीं की कि पैसे दे के फैसले अपने हक में हों, तो एक खरा सच सामने आया और उनका यही कहना था कि इस मुल्क में पैसे के अलावा कोई काम नहीं होता, ये लेन देन चलता रहता है। बहरिया टाउन फैसिलिटीज में अहमद खलील और सलमान के जरिए ही अरसलान इफ्तिखार ने पैसों की लेन देन की थी। आगे अब जानने की कोशिश करेंगे, बहुत से और सवालात उठते हैं। लुकमान साहब अगर आप इजाजत दें, पहला सवाल मैं आपसे यही पूछ, अभी भी अवाम यही समझना चाह रही है मलिक रियाज साहब कि दुश्मनी क्या है आपसे, क्यों आपके और बहरिया टाउन के पीछे पड़ गए? बकौल आपको कह रहा हूँ कि मेरी दुश्मनी वही मुलाकातें हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बहाली तारीख में थी, उसका मैं बाद में डिस्क्लोज करूँगा। मुझे वहीं शुरू किया जाए। आप अभी एक मुझे आप कह रही हैं कि जी आप ख़रीद रहे हैं, जिसने दुकान लगाई हुई है बेचने की उसको कोई नहीं पूछता। 2 दिन कोर्ट चली है, किसी ने नहीं कहा कि एफबीआर की स्टेटमेंट की लो आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस से आप सवाल डायरेक्टली कर भी नहीं सकते। नहीं, देखें, मैं उस बेंच की बात कर रहा हूँ, उस बेंच को अरसलान से भी वही डॉक्यूमेंट मंगवाने चाहिए थे जो मेरे लिए एफबीआर से मंगवाए गए, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से मंगवाए गए। आप मुझे एक बताएं कि ये आज मैंने नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट देख रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने उसको कटेरे में खड़ा कर दिया। कल रात को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाउस में रहमान मलिक से उसको सीएम का स्वीट लेके दिया है, और 12 गाड़ियां पुलिस अरसलान को कल रात को। तो आप कह रहे हैं कि बाप ने अभी तक हाथ नहीं उठाया? हाथ नहीं उठाया। कहाँ, अगर उठाया होता तो कल मेरा केस ना सुनते। मैं आपकी बात बलोचिस्तान हाउस में रात को स्वीट लेके दिया रहमान मलिक से। मैं आपकी बातों का कैसे यकीन करूं? आपकी वाइफ वो ऑन रिकॉर्ड है, वो कहती हैं आप झूठ बोलते हैं। देखें, मेरी वाइफ मेरे साथ शुरू में ड्राइवी भी करती थी गाड़ी में, हम दोनों मियाँ बीवी होते थे गुर्बत में। अब जब अल्लाह ने पैसे दे दिए तो वो जब मैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या असलम बेग को मिलके आता था तो वो चीज़ें को ऐसी होती थी जो नहीं बताई जाती थी, बताने वाली होती थी। तो वो एक आदत होती है औरत की कि मुझे बताओ, तो उसको मैं कहता था कि ये आपका काम है, पैसे मेरे सारे ले लो, कपड़े आपके ज़िम्मे हैं, घर आपके ज़िम्मे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आज मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ, और वो भी मेरी तरह सच बोलती है। वो उसने बात की और वो ठीक कहती है कि मैं उसको वो चीज़ नहीं बताता कि मैं अभी ना बताना और बात है, झूठ बोलना और बात। देखिए, वो कहती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर गए थे, क्या बात हुई? तो मैं क्या बताऊं? आप कहते हैं क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई। मैं कहता मैं जाता ही नहीं। तो उन्होंने सही कहा कि आप झूठ बोला आपने? भाई देखिए, मैं ये एक कौम के सच चीज़ें होती हैं। कोई दुनिया का बंदा जो इस लेवल पर प्ले कर रहा हो वो ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये मजबूरी होती है। आज भी आप देखें ना, कितने सालों बाद ये चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं। क्यों? वो आज ही क्यों? सवाल इनका अच्छा है, क्योंकि आज जब तलवार यूसुफ रजा गिलानी के सर पे लटक रही है। मेरा कोई तल्लक नहीं, मैं किसी करप्शन के साथ नहीं हूँ, मेरी तरफ से। देखें, आज दिन तक किसी सियासतदान ने, किसी बिजनेसमैन ने इस मुल्क के गरीबों को कुछ नहीं दिया। मैंने कारोबार किया अल्लाह के साथ, मैं अल्लाह के लिए खर्च करता हूँ, अल्लाह मुझे और आप पे तो केसेस हैं कि आपने गरीबों का लूटा भी बहुत है, बहुत जमीनें भी उनकी। मुझे ये बता दें, मैं चौधरी निसार को चैलेंज, मैंने 4 साल पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये रिक्वेस्ट की थी कि चौधरी निसार को कहें कि कोई केस लाए। अगर सियासतदान इतना ही लूटते हैं तो फिर आप सियासतदानों को पैसे क्यों खिलाते हैं? आपने हर पार्टी को आपने इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे दिए हैं। मेरी बात सुने, मैं अगर हर बिजनेसमैन देता है, जो कहता है मैं नहीं देता वो झूठ बोलता है। क्यों देते हैं? देखिए, हमने इस मुआशरे में रहना है, ये जबरदस्ती लेते हैं। इलेक्शन की आदत भी होगी है सियासतदानों को। मेरी बात सुने, ये जबरदस्ती देते हैं। पूरी अमेरिका में भी दिए जाते हैं। नहीं, गन पॉइंट पे ले रहे हैं। अगर आप नहीं दे रहे क्या? गन पॉइंट पर ना किसी ने लिया हमसे, गन पॉइंट पर जहां मिलते हैं फिर इस तरह का तमाशा लगता है। हमजा शहबाज के इलेक्शन में आपने पैसे डाले, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी। देखिए, आप वो चीजें पूछ रही हैं, आप मेरे पर्सनल तल्लुकात। हमजा मेरा बेटा की तरह है, सलमान मेरे बेटों की तरह है।
پیسے ڈالیں اگر وہ اس سے پیسے تو بڑی معمولی چیز ہے, اگر وہ مجھ سے جان بھی مانگے کہ جتنی عزت مجھے دیتے ہیں جان بھی مانگے میں دوں گا. بلٹ پروف گاڑی دی اسے. دیکھیں یہ آپ میری اگر کوئی چیز یا میری اگر کوئی چیز ہے تو میری ساری چیزیں ان کے لیے, میرے بچوں کے لیے ہوتی ہیں. اگر بچوں کی بات نہ کریں, بچے سب کے ایک ہی ہوتے ہیں. ایک اور بچہ, ایک اور شہزادہ ذہن میں آ گیا, کیا یہ درست ہے کہ ارسلان افتخار نے مونس الہی کے ایکویٹل میں بھی کردار ادا کیا؟ شہزادہ اس میں ارسلان ہوگا, بائی دا وے, مونس نہیں, مونس کو تو اس نے آپ پھنسایا اپنی تھا. وابستگیاں چھوڑ دیں. نہیں اپنا مونس کو اس نے پھنسایا تھا. ایک منٹ چھوڑ دیجیے اس کو, ان کا دیکھیں میں دنیا مجھے اس چیز کا نہیں ہے, سنی باتیں میں نے بھی سنی ہیں. میں نے تو محسن وڈائج کا بھی سنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں اکیلا نہیں ہوں. اگر آج چیف جسٹس آف پاکستان یہ کمٹمنٹ دے دیں قوم کو کہ جس نے بھی میرے بیٹے نے میرے بیٹے کو پیسہ دیا ہے وہ سامنے آ جائے اور اس کو ملک ریاض کی طرح ملک ریاض کی طرح, مجھے کیوں نہیں پلیز بول, میرا سوال میری عرض کریں, میں جو سوال کر رہا ہوں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ میسج سب کو, بزنس مینوں کو اور ان لوگوں کو جو مجرم تھے یا جو پھنسے ہوئے تھے یا جن کے کیسز سیٹل کروائے گئے, ایک کمٹمنٹ دے دیں کہ جی کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا, بتا دے, تو مجھے بھی پتہ ہے آج آپ کے دفتر کے باہر بھی ایک بندہ کھڑا ہے جو آپ نے اس کو ریفیوز کیا کاغذ لینے سے. میں نے اس لیے ریفیوز کیا ہے کہ میں کسی کو انٹرویو سے پہلے انفلوئنس نہیں ہونا چاہتا. وہ بندہ مجھے پتا ہے کیوں آیا ہے, اس کا ایک الگ سے ہو سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے اس کے پاس ایگریمنٹ بھی تھے, آپ نے ایگریمنٹ بھی دیکھا, اس کے آپ نے ایگریمنٹ بھی دیکھا. میں نے نہیں. اب مجھے ایک بات ہے کہ ہر آدمی کو نوٹس مل رہے ہیں. اگر میں آپ کی بات مانوں تو عبد الوہاب کو کیوں نہیں نوٹس ملا؟ یہ بتائیں نا, چیف جسٹس آف پاکستان بتائیں کہ وہ کیوں میرے گھر آیا تھا. یہ 5واں سوال ہو گیا. ہاں, وہ کیوں آیا تھا میرے گھر مجھے ایشورنس دینے کے لیے. جب مجھے پتہ لگے کہ وہ چیف صاحب کا پیر ہے, جب مجھے پتہ لگے کہ ہر کام اس گھر میں حکیم وہاب سے پوچھ کے ہوتا ہے, جب مجھے پتہ لگے کہ چوتھا آدمی جو ہارورڈ میں گیا تھا وہ چیف صاحب کے ساتھ وہ حکیم وہاب تھا, وہ آ کے مجھے شورٹی دیتا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے میری سزا بتا دیں, میں نے کیا کیا ہے. آپ کی سزا میں جس سزا کا آپ اعتراف کر چکے تھے ملک ریاض صاحب 8 بجے کے سلاٹ میں, آپ نے کہا کہ پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ نے میں آج بھی کہتا ہوں, میں کورٹ, میری بات سنیں, میں کہ پاکستان میں آپ مجھے پاسپورٹ بنوا کے دے دیں, شناختی کارڈ بنوا کے دے دیں پیسے کے بغیر, آپ مجھے پٹواری سے فرد لا کے دے دیں پیسے کے بغیر, آپ مجھے کورٹ سے مرر سے تاریخ لے کے بتا دیں پیسے کے بغیر, آپ کیوں سارے جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ تو پھر نہیں, پھر آپ سچ بول دیجئے. آج آپ اس قوم میں سچ لائیں, ایک سچ آپ آج بول دیجئے, پوری قوم پہ مہربانی کر دیجئے. عمران خان نے بھی آپ کو چیلنج کیا ہے, کس جرنیل, سیاستدان اور صحافی کو پیسے دیے؟ میں بزنس مین ہوں, میرا اپنی چیز. اچھا, ادھر سچ نہیں بولنا, ادھر میں سچ نہیں بولوں گا, ادھر میں اگر میں کوئی چیز نہیں بولنا چاہتا تو آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے. اچھا, آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب خلیل کی بات ہو رہی تھی پہلے کہ ارسلان کی اتنی طاقت تھی کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو بغیر پروٹوکول کے, بغیر سیکیورٹی کے, جب چاہتا تھا خلیل کے گھر لے جاتا تھا. تو یہ میں مان لوں یہ بات, یہ سچ نہیں ہے, میرا سوال نہیں ہے یہ. آپ مجھے بتائیں, عید والے دن چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ٹائم ہوتا ہوگا؟ آیا وہ آپ کے ملنے والے نہیں ہیں, آپ کے ملنے والے نہیں. کیا پرائم منسٹر پاکستان سڑکوں میں گھوم رہا تھا اس دن؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان لاہور کی سڑکوں میں گھوم رہا تھا؟ کیوں ملے کیوں تھے؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا. دیکھیں میں کیوں آج بتاؤں, دیکھیں مجھے جتنا تنگ کیا جائے گا, میں نے دیکھیں فیصلہ کیا ہے, ایک فیصلہ میں نے کر کے باہر نکلا ہوں, مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا, وہ میں نے کل حلف دے دیا ہے. میں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں نا, چودھری نثار اور جو مولانا بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنے علاقے میں کبھی اسکول نہیں کھلنے دیا, کسی کو داخلہ نہیں دیا, 10 روپے کی خیرات نہیں کی اپنے پیسوں سے. آپ آشیانہ اسکیم دینے جاتے ہیں, دیکھیں 85 کروڑ روپے میں نے آشیانہ اسکیم میں ڈالا, اور کل یہ کہتے ہیں جی وہ نو پرافٹ نو لاس تھا. اور میاں صاحب نے مجھے, میاں نواز شریف کی موجودگی میں میاں شہباز شریف نے اوپن یہ ایڈمٹ کیا, 45 دنوں میں 3 مہینے میں 750 گھر بنا دیے, 1700 گھر میں نے کمپلیٹ کر رہا ہوں, 85 کروڑ روپے جیب سے ڈال رہا ہوں. جن کے لیے میں نے کیا وہ مجھے مان رہے ہیں, میں اس بندے کو مانتے. یہ تو جھوٹا آدمی ہے, 2 نمبر آدمی ہے. 1,35,000 شیئر اٹل کمپنی سے 10 روپے فی شیئر کے حساب سے اس نے لیے, یہ ایماندار ہے. اور وہ 480 روپے کا شیئر ہے اوریجنل. پرابلم ایک اور ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, آپ سارا صحیح کام کر رہے ہیں, آپ کے کاغذات بھی صحیح ہیں, آپ کے حساب کتاب بھی صحیح ہیں.
پھر ارسلان نے آپ کو بلیک میل کس بات پہ کی؟ یہ کیسوں میں مجھے بتائیں کہ میرے کار میرے بیٹے اوپر 302 کیوں لگا دیے جان کے لگائے؟ سوئے موٹو ملک باری کے ایک بیچارہ فوت ہو گیا، اس سے مل کے میرے اوپر سوئے موٹو کرا دیا، لوگوں سے درخواستیں لے لی. مجھے بتائیں کہ پاکستان مجھے ایک چیز پہلا سوال میں ایک چیز مجھے پلیز پہلا سوال تھا کیوں لگا رہے ہیں آپ پہ 302 بیٹے پہ، کیوں آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں، کیا دشمنی ہے؟ یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے نا. آپ لوگ مجھے بتائیں نا، مجھے ایک بتائیں کہ اگر آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں تو اگر زمین کے کوئی پیسے ہیں تو آپ کورٹ میں چلی جائیں، تھانے میں میرے خلاف پرچہ کرا دیں کہ سپریم کورٹ ہی میرا مطلب ہے ایس ایچ او ہے، سپریم کورٹ ہی ڈی ایس پی ہے، سپریم کورٹ ہی سول کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہی سیشن کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہی ہائی کورٹ ہے. میرے لیے اوپر سے آرڈر جاتا ہے کہ آپ اس کا ٹرائل 3 دن میں کر کے بھیج دیں، آپ 2 دن میں کر کے بھیج دیں، اور مجھے مار دو یار، پھانسی لگاؤ مجھے. اگر آپ کو بیریا ٹاؤن، میں نے بیریا ٹاؤن کو اللہ کے کرم سے اللہ نے بیریا ٹاؤن کو اتنا مضبوط بنا دیا اس کا سٹرکچر، میں رہوں نہ رہوں، بیریا ٹاؤن نے بیریا ٹاؤن کو آدھا منٹ پلیز، آپ لیجئے، آپ کا حق ہے جی. 96 سے جب بیریا ٹاؤن شروع ہوا تو اس وقت نعید خان نے ہمارا احتساب کیا، اس کے بعد سیف الرحمان نے میرا احتساب کیا، 5 چیئرمین نیبو نے میرا احتساب کیا، آئی ایس آئی، ایم آئی، ایف آئی اے نے بیریا ٹاؤن کا احتساب کیا. اللہ نے بیریا ٹاؤن کو پھر بھی آگے لے گیا. بیریا ٹاؤن کا سٹرکچر میں نے کبھی چیک سائن نہیں کیا، میں نے کبھی فائل سائن نہیں کی، میں نے اپنی زندگی، میرے بیٹے نے بھی کبھی نہیں کی. میرے پاس وہ بھی میں نے سرنڈر کر دیا. ایک سیکنڈ ملک ریاض صاحب، آپ کہتے ہیں کہ دشمنی کیا ہے، آپ یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، مگر شاید یہ دشمنی کا آغاز انہی ملاقاتوں کے ذریعے ہوا تھا کہ جن ملاقاتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے. لیکن 99 صفحات پہ مشتمل ایک رپورٹ آپ کے خلاف بیریا ٹاؤن میں فورسبلی اور اللیگلی زمینیں ہتھیانے کی بھی ہے. مجھے لا کے بتائیں بندہ 62 بلین کا حساب جو ڈی ایچ اے آئی سیکٹر کا ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں مجھے بتائیں، ہم نے ایک آرمی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، پہلی دفعہ پاکستان میں پاک فوج کے سپاہی جوان اور شہیدوں کو جو نان کمیشن ہے انہیں 25,000 پلاٹ مل رہا ہے جس میں فوج کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. 28 بلین جب میرے ساتھ لیکن کتنے فوجی ہیں جنہوں نے آدھا منٹ دیں کتنے فوجی ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا؟ آدھا منٹ دیں 28 ارب روپے میں ڈی ایچ اے کے اوپر ڈیٹ تھے، اللہ کے کرم سے آج کلیئر ہیں. یہ بزنس دماغ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے، یہ اس کا کرم ہے. میں ان پڑھ آدمی ہوں، میٹرک پاس ہوں، میں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا بیریا ٹاؤن کس طرح بنا ہے. میں باہر جاتا ہوں، چیز دیکھتا ہوں، نقل مارتا ہوں، آگے میں بنا دیتا ہوں. میں نے میٹرک بھی 333 نمبر میں کی تھی، مجھے تو 332 میں بھی فیل تھا. میری کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. اگر پاکستان یورپ کی طرح بن رہا ہے تو کون دشمن ہے اس کا؟ یہ چودھری نثار دشمن ہے، خواجہ آصف دشمن ہے. یہ کیوں نہیں سیالکوٹ میں بناتے؟ انہی کے حلقوں میں روٹیں بن رہی ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے. میری بات سنیں پلیز، ان کے حلقوں میں اگر میں روڈیں بنا رہا ہوں فری تو ان کو تکلیف ہونی چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ ان کے ایریوں میں اگر سکول بن رہے ہیں یا ہاسپٹل بن رہے ہیں ان کو تکلیف ہونی چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سچے لوگ ہیں، ہم نیک لوگ. بھائی 25 سال سے تم ایم این اے ہو، کیا کیا اس علاقے میں تم نے؟ بحریہ ٹاؤن اور چودھری نثار کا نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد بات کریں گے اور یہ پوچھیں گے ملک ریاض صاحب سے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گلے شکوے اور نفرتیں انہی ملاقاتوں میں ہوئیں جو راتوں اور اندھیروں میں ہوئی تھی چیف جسٹس کے ساتھ، تو میاں محمد نواز شریف کیا آگاہ تھے ان ملاقاتوں سے؟ کیونکہ آج میاں صاحب کا بیان آیا ہے کہ میں چیف جسٹس جو ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں اور چیف جسٹس کی حمایت کرنی چاہیے. میاں محمد نواز شریف نے کیا کردار ادا کیا تھا بتائیں گے ملک ریاض صاحب آفٹر ویری شارٹ بریک.